ہماری زمین جیسی اور 7 زمینوں کا وجود کائنات میں کہاں واقع ہے؟ سفر معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ 7 آسمانی راستوں کو پار کر کے اس سچی حقیقت کو واضح کر دیا ہے، کیونکہ ہر آسمان پر نبیوں اور پیغمبروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اس سچائی کی واضح دلیل ہے کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات میں 7 آسمان ہی پیدا کیے ہیں۔ معروف صوفی بزرگ شیخ ابن عربی نے بیت اللہ شریف کے طواف کے دوران 40,000 سال قبل کی مخلوق سے ملاقات کر کے کون سی زمین کا ثبوت پیش کیا، تو پھر 7 آسمانوں کو کس کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ اور بھی بہت کچھ جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ انٹرسٹڈ ورلڈ کے تمام معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید۔ آسمانوں کی وسعتوں سے ہر صبح جوان سورج طلوع کرنے والے خالق و مالک کی تخلیق کردہ حسین و جمیل وسیع و عریض کائنات کو مسخر کرنا اور اس میں پوشیدہ رازوں تک رسائی حاصل کرنا حضرت انسان کی کاوشوں اور جستجو سے بالاتر ہے۔ روز ازل سے تاحال مورخین، محققین اور سائنسدانوں کے شب و روز تجزیوں اور تجربوں کے پیش نظر اب تک کائنات کے معجزات پر تحقیقات جاری ہیں، مگر رب ذوالجلال نے 1450 سال قبل ہی اپنی لافانی، روحانی اور نورانی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ طلاق میں ارشاد فرما دیا ہے، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی کی مانند زمین بھی، تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ صحیح بخاری اور دوسری کئی مستند احادیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب ان کے پاس ایک شخص نے آ کر عرض کی اور سورہ طلاق کی اس آیت کی تفسیر جاننا چاہی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو خاموشی اختیار کی، مگر اس شخص کے استفسار پر فرمایا کہ 7 زمینوں سے مراد ہماری ہی جیسی 7 اور زمینیں ہیں، اور ہر زمین پر ہماری زمین کی طرح حکم ربی سے پیغمبروں اور نبیوں کو مبعوث فرمایا گیا۔ دوستو، اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہم آپ کے گوش گزار کریں گے کہ مشہور صوفی بزرگ شیخ ابن عربی سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ایک منفرد ایسی قوم کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کیا کہ میں ان کو جانتا تک نہیں تھا اور متحیر نظروں سے ان کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک ان میں سے ایک شخص مجھ سے مخاطب ہوا اور کہا، کیا تم ہمیں جانتے ہو؟ میں نے کہا، ہرگز نہیں۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں تمہارے سب سے اولین جد امجد میں سے ہوں۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ تمہیں اس جہان سے گئے ہوئے کتنی مدت بیت گئی ہے؟ اس نے جواب دیا، 40,000 سے بھی زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ آدم علیہ السلام کو تو اتنا زمانہ نہیں گزرا، تو اس نے جواب دیا کہ تم کون سے آدم کی بات کر رہے ہو؟ اس آدم کی جو تم سے زیادہ قریب ہے، یا ان سے پہلے کسی اور آدم کے متعلق؟ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں، میں نے جب ان کی یہ بات سنی تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جس میں ارشاد ہوا کہ اس کائنات میں 7 زمین اور 7 آسمان پر آدم و حوا مبعوث کیے گئے۔ نامور محقق ڈاکٹر مورک بقائل کی کتاب اسلام بائبل اور قرآن میں وہ لکھتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں 7 کے عدد کو بکثرت استعمال کیا گیا ہے۔ یونانی اور رومیوں کے مذہبی کتب میں بھی 7 کے عدد کو کثرت سے استعمال کیا گیا ہے۔ موجودہ سائنسی تحقیق کے مطابق ساحل سمندر کی ریت کے ذرات سے بھی کہیں زیادہ کائنات میں سورج، چاند، ستارے اور کہکشاؤں نے کائنات کی رانائیوں اور رنگوں کو خوبصورت اور حسین بنا دیا ہے۔ اس کی وضاحت بعض عالم دین کے مطابق کچھ اس طرح ہے کہ 7 مختلف اور منفرد زمین اور 7 ہی آسمان ہیں، مگر بعض علماء کے نزدیک 7 کائنات اور ان میں پائے جانے والے تمام قدرت کے شاہکار ایک دوسرے کے ہم شکل ہیں۔ اہل علم کے مطابق ایک آسمان کی دوسرے آسمان تک کی مسافت کم و بیش 500 نوری سال کے سفر کے برابر ہے، اور ہر آسمان کو خالق کائنات نے ایک منفرد حسن اور خوبصورتی سے تخلیق کیا ہے۔
ان میں پہلے آسمان کا نام رقیہ ہے اور پہلا آسمان دودھ سے بھی زیادہ سفید نیلگو نظر آتا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام معون ہے اور وہ چمکدار لوہے کی طرح خوبصورت روشنی اور شعاعوں سے مزین ہے۔ تیسرا آسمان تانبے سے بنا ہوا ملکوت کہلاتا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ظاہرہ ہے اور وہ سفید چاندی سے تخلیق ہوا ہے، جبکہ ساتویں آسمان کا نام لابیہ ہے اور سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے اور ساتویں آسمان میں ہی بیت المعمور موجود ہے۔ دوستو، ارض و سما کی تمام تر مخلوقات اپنے ایک الگ وجود منفرد ڈائمنشن میں تصور کی جاتی ہیں، جیسا کہ زمینی مخلوق میں جانور، پرندے، حشرات الارض، جبکہ آسمانی مخلوق میں ملائک یعنی فرشتے اور جنات قابل ذکر ہیں۔ ایک مستند حدیث سے مروی ہے کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا وسیع ہے جیسے کسی بہت بڑے صحرا کے درمیان ایک معمولی سی انگوٹھی، اور دوسرا آسمان تیسرے آسمان کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے کوئی چھوٹی سی انگوٹھی۔ اسی طرح ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک دوسرے سے اس قدر وسیع و عریض ہیں کہ حضرت انسان کے فہم و ادراک اور سوچنے کی صلاحیت سے بھی بالا تر، کیونکہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں واضح ارشاد فرما دیا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور پھر ارشاد ہوا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دوستو، یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جو دوست چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو لائک کر کے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ ہم اپنی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ انٹرسٹڈ ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔